معلوم ہی ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پوری طرح سے لاک ڈاؤن ہوا ہے اور ہر طرف کنٹینرز لگے ہوئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہے وہ 2 دن کا ٹائم دیا ہے پرائم منسٹر کو کہ وہ ریزائن کر دیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی کہ کبھی بھی کسی پرائم منسٹر یا کسی اس طرح سے جو حکومت ہو اس نے ریزائن کیا ہو۔ ہمیشہ سے یا تو کیسز بنائے جاتے ہیں یا پوری اسمبلی ہی ڈیزالو کی جاتی ہے، تو اس لیے اس دفعہ بھی اس طرح کی کوئی امید نہیں ہے۔ پرائم منسٹر تو خیر ایک بہت آگے ٹاپ لیول کی بات ہو جاتی ہے، جو منسٹرز جو طرح طرح کی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، جنہوں نے ڈپارٹمنٹس کو تباہ کر دیا ہے، وہ تک پاکستان میں ریزائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہوں جو اپنے الٹے سیدھے بیانات تو دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی جو ریلوے ہے اس میں بھی مسلسل حادثات ہو رہے ہیں، لیکن اس چیز کو نہ تو وہ ماننے کو تیار ہیں اور نہ ہی وہ ریزائن کرنے کو تیار ہیں۔ اوپر سے وہ الٹے سیدھے ان کی سٹیٹمنٹس چلتی رہتی ہیں، کبھی وہ پاؤ پاؤ کے اور اس طرح کے بم کہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی اسی طرح کی باتیں کر کے پاکستان کا ایک امیج خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنداسپور جو ہیں وہ بھی کشمیر افیئرس کے منسٹر ہیں، وہ بھی اسی طرح سے غیر ذمہ دارانہ بالکل نان سیریس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، اور کہ جی ہم دوسری کنٹریز پہ بھی جو ہے وہ اٹیک کر دیں گے جو ہمارا ساتھ نہیں دے گا کشمیر کے اوپر، اور اس طرح سے کر کے وہ مزید پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، لیکن ریزائن وہ بھی نہیں کرتے۔ اب پتہ نہیں لوگوں کو ریزائن کا لیٹر لکھنا نہیں آتا ہے یا یہ کیا سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے زیادہ عقل سمجھ تو ایک چھوٹے بچے میں بھی ہے جو کلاس 4 یا 5 کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی، اور اسپیشلی میڈیا کے سامنے آپ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے کیا بول رہے ہیں۔ تو ہم کیا امید کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے مولانا فضل الرحمان نے جو ابھی اپنے کارڈ شو نہیں کیے، کافی سارے کارڈ آئی ہوپ ان کے پاس ہوں گے، تو آگے وہ اس سے کیا کرتے ہیں۔